جب کرب و بلا میں نواسائے رسول کا سر کاٹا گیا تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، زمین سوگوار ہو گئی، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابھر آیا، خانہ کعبہ ہلنے لگا، رسول اللہ کی قبر مبارک سرخ ہو گئی، یزید کا محل ہلنے لگا، فوج یزید ڈر بھی رہی تھی لیکن دولت کی لالچ میں وہ ان تمام اللہ کے معجزوں کو درگزر کر رہی تھی۔ سر حسین جب نوکے سنا پہ آیا تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا، اللہ کا شکر کرنے لگا۔ امام حسین کٹے ہوئے سر سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے چادروں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے خیام کو جلایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی مرضی میں راضی ہیں اور پھر رسول اللہ کی نواسیوں کو قیدی بنا کے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفہ و شام کی طرف لے جایا گیا، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ سر حسین کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ اور رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کر کے زنجیروں میں جکڑ کے ان کو پتھر مارتے ہوئے اس طرح سے محل تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے دلوں میں میرا دبدبا قائم رہے۔ تاریخ نے لکھا رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے اور یوں یہ قافلہ چلتا رہا۔ ایک جگہ اچانک سے سر حسین رک گیا، لوگوں نے بہت کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کا سر آگے بڑھے، لیکن وہ نیزہ جس پہ امام حسین کا سر سوار تھا وہ ایک جگہ قائم ہو گیا۔ شمر نے امام سجاد سے پوچھا کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام سجاد نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو سر سے آواز آئی، بیٹا سجاد، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، اس کو لے آؤ، اس کے بغیر یہ منزل ادھوری ہے۔ تاریخ نے لکھا جو رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے تھے، ان میں جو بچہ گرتا تھا وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں میں پامال ہو کے شہید ہو جاتا تھا۔ آج بھی ان سادات کی قبریں کوفہ و شام کے رستے میں بنی ہوئی ہیں۔ یہ قافلہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں بارش ہو گئی۔ فوج یزید نے دیکھا کہ آس پاس تو کوئی شہر ہی نہیں، دور ایک گرجا گھر ان کو نظر آیا۔ وہ قریب گئے اور کہنے لگے، ہم وقت کے حاکم کے فوجی ہیں، ہم ایک رات یہاں آرام کریں گے۔ اس چرچ کے پادری نے جب اس قافلے کو دیکھا کہ بے پردہ بیبیاں ہیں اور ایک نورانی چہرے والا قیدی بیبیوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور تمام سر نوکے نیزہ پہ سوار ہیں، وہ سروں پہ نظر گھماتا رہا، کبھی جان کا سر دیکھے، کبھی حر کا سر دیکھے، کبھی قاسم کا سر دیکھے، کبھی علی اکبر کا سر دیکھے۔ جب اس پادری کی نگاہ علی اصغر کے چھوٹے سر پہ پڑی وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا، اے لوگو، یہ تو کچھ ماں کا بچہ ہے، اس نے کیا جرم کیا ہوگا کہ اس کا سر کاٹ کے نیزے پہ سوار کیا؟ وہ غرور و تکبر میں کہنے لگے، یہ ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے اور جو ہمارے بادشاہ یزید کو نہیں مانے گا اس کا حشر یہی ہوگا۔ اتنے میں اس کی نگاہ ایک گھوڑے پہ پڑی جس کی زلفوں سے غازی عباس علمدار کا سر بندھا تھا۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، اے لوگو، اس مبارک سر کو گھوڑے کی زلفوں سے کیوں باندھا ہے؟ شبر کہنے لگا، یہ ان باغیوں کے علم بردار عباس کا سر ہے، اس کو نیزے پہ سوار کرتے ہیں، سوار ہی نہیں ہوتا، تبھی اس کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھا ہے۔ بس یوں سر کو دیکھتے دیکھتے جیسے ہی اس پادری کی سر حسین پہ نگاہ پڑی وہ زاروں قطار رونے لگا۔ شبر نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے یہ اللہ کے قریب ہے اور کسی پاک خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ شبر کہنے لگا، ہاں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، کون فاطمہ؟ شمر نے کہا، فاطمہ بنت محمد۔ وہ زمین پہ بیٹھ گیا اور چیخ کے کہنے لگا، محمد رسول اللہ۔ شمر نے کہا، ہاں۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، اے بدبخت، یہ تو تمہارے رسول کا نواسا ہے، تم نے انہی کو ہی قتل کر دیا۔ آج رات اگر رہنا چاہتے ہو تو ایک رات کے لیے اس سر کو مجھے دے دو، تم چاہے جتنا سونا لینا چاہو لے لو، ایک رات کے لیے اس حسین کا سر مجھے دے دو۔ شمر نے کہا، ہاں لے لو، کل صبح ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ بس سر حسین
وہ جیسے ہی گرجا گھر لے کے گیا تو اس چہرے سے ایک نور ابھرنے لگا۔ وہ گھٹنوں پہ بیٹھ کے زارو قطار رو ہی رہا تھا۔ اتنے میں اس کی نابینا بیٹی قریب آ کے کہنے لگی، بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس پادری نے کہا، اس سر کی زیارت کرو، یہ مقدس سر ہے۔ وہ نابینا اس کی بیٹی کہنے لگی، میں کیسے دیکھوں، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں۔ اس پادری نے کہا، اس مقدس سر کی زیارت کے لیے تم اللہ سے دعا مانگو، مجھے امید ہے اس سر کے صدقے اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا۔ بس وہ جیسے ہی دست ادب کو جوڑ کے اللہ سے دعا مانگنے لگی تو امام حسین کے چہرے سے نور ابھر کے اس نابینا عورت کی آنکھوں میں ٹھہر گیا اور یوں وہ دیکھنے لگی، خوش ہونے لگی۔ وہ بھی گھٹنوں پہ گر کے زارو قطار رونے لگی اور اپنے بابا سے کہنے لگی، بابا اس سر کے معجزے سے تو میری آنکھیں صحیح ہو گئیں۔ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو ان ہستیوں کے سر کو کاٹ کے آئے ہیں۔ بس وہ روتے رہے اور رات اختتام کو پہنچی۔ اس پادری نے بہت کوشش کی کہ سر حسین کو ان ظالموں کو واپس نہ کرے، لیکن فوج یزید نے ان پہ ظلم کر کے سر کو حاصل کیا اور رسول اللہ کے خاندان کو قید کر کے امام حسین کے سر کے ساتھ شام کی طرف رواں ہو گئے۔ جب جب محرم آنے والا ہوتا تو ہمارے آباء و اجداد ذی الحج کی آخری راتوں میں خاص اسم اعظم سے تعویذ مولا عباس تحریر کرتے اور اپنے عقیدت مندوں سے فرماتے کہ یہ تعویذ مولا عباس اپنے سیدھے بازو پہ پہن لو، اللہ کے فضل و کرم سے تم جہاں جہاں قدم اٹھاؤ گے فتح و کامیابی کے اسباب تمہارے قدموں تلے ہوں گے، نہ کسی کی نظر تم پہ اثر کرے گی، نہ کسی حسد کا تم شکار ہوگے۔ اور کب کیا بات کرنی ہے، اللہ کے فضل سے یہ ہنر قدرت تمہیں عطا کرے گی، کیونکہ یہ تعویذ مولا عباس بڑی ہی پاکائی اور خاص اسم اعظم سے تحریر کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے آباء و اجداد کی تعلیمات کو آپ کے لیے ہم نے اس محرم فی سبیل اللہ رکھا ہے۔ اگر آپ آج کل اور پرسوں مہربان اسٹورنٹ سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ خاص اسم اعظم سے تحریر شدہ تعویذ مولا عباس آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ تعویذات محدود مقدار میں ہیں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ تعویذ مولا عباس کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر کو آباد رکھے۔